افتخار احمد مغل صاحب ہیں، آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ رب کائنات کے لطف و کرم سے اگر تحریک منہج القرآن کے لیے زمین کا انتظام، جگہ کا انتظام ہو گیا ہے تو اس کی تعمیر بھی اللہ رب العزت خود اپنے ذمے لیتا ہے۔ سب سے پہلا قدم میں اس میں اٹھاتا ہوں۔ ایک ہی گھر راولپنڈی میں ہے، میں وہ فروخت کر کے جتنے میں فروخت ہوگی وہ سارا اللہ کی راہ میں اس اسلامک سینٹر کے لیے قربان کرتا ہوں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، چودھری برادران نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے وہ جگہ دی جو ان کے والدین نے ان کے لیے ورثہ چھوڑی تھی۔ یہ کوئی عام سی قربانی، معمولی قربانی نہیں ہے۔ باپ دادا کی جگہ وراثت میں بچوں کو ملی، بچوں نے انہی والدین کو صدیوں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کی راہ میں جگہ وقف کر دی۔ دوسری طرف اس کی تعمیر پر پہلا قدم جس شخصیت نے اٹھایا وہ افتخار مغل صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ان ہاتھوں کی محنت کی کمائی میرا گھر ہے، میں وہ گھر فروخت کر کے 40 لاکھ کا فروخت ہوا۔ اگر میری معلومات میں کوئی کمی گجی ہے تو اس کو میں معذرت چاہتا ہوں۔ 40 لاکھ روپیہ گھر فروخت کیا، کوٹھی فروخت کی، وہ سارا اللہ کے دین اور اس مشن کی تکمیل کے لیے اور اس منصوبے کی تعمیر کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ سارا طریقے منہج القرآن کو دے دیا۔ ذرا بھرپور تالیاں ہوں۔ بندہ 40 لاکھ روپیہ ساری زندگی کی کمائی دے تو اس کے لیے بھرپور تالیاں۔ میری اس بات نے آپ کے سامنے وہ چیز رکھ دی کہ جو کچھ کتب میں پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے سناتے ہیں، وہ نظارے آج بھی واقعتاً دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس کے علاوہ ہمارے بے شمار دوست، بے شمار رفقائے طریق منہج القرآن، بے شمار صاحب ثروت لوگ ایسے ہیں۔ اب سارا میری معلومات میں نہیں ہے، لوگ آ کر دے رہے ہیں، کچھ اعلانات کر رہے ہیں، کچھ ارادے کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ تعالی یہ دین کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، یہ اصلاً تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور اللہ اپنے ہی بندوں کو توفیق دیتا ہے، اور توفیق جس کو دیتا ہے وہ بندہ اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر اللہ کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اور یہ ایک دلیل ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے بندے وہ ہیں اور ایمان والے وہ ہیں کہ جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں ہمارے دیے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیا بھی اس اللہ نے، خرچ بھی اسی کی راہ پہ کرنا ہے، عطا بھی اس کی ہے، واپس اسے لوٹانا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لوٹانے پر میں ان کے ساتھ تجارت کرتا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پھر سودا کرا، خود ہی مال دیتا ہے، خود جب بندے کو مال۔ اور ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ برائے کرم سٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ یورپین یونین کے صدر، تحریک منہج القرآن یورپین یونین کے صدر جناب محترم چودھری محمد نعیم صاحب، جن کا تعلق تحصیل گجرخان کے ایک گاؤں منکیالہ سے ہے، ان کے والد گرامی انسپیکٹر ریٹائرڈ جناب محترم چودھری منیر حسین صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی خدمت میں ملتمس ہیں کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں۔ اور یہ تحریک منہج القرآن کا امتیاز ہے کہ تحریک کا پروگرام جس حوالے سے بھی منعقد ہوتا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ضرور سنی اور سنائی جاتی ہے، کیونکہ تحریک کی پہچان ہی آقا علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے، اور تحریک کا مشن ہی یہ ہے
کہ ہر بندہ مومن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت اور عشق کا چراغ جلا دیا جائے۔ چنانچہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ غلام مرتضیٰ صاحب۔ تمام بحث سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لا دوا ہے دوا نہیں ہوتی، لا دوا ہے لا دوا ہے دوا نہیں ہوتی، عشق کی انتہا نہیں ہوتی، لا دوا ہے دوا نہیں ہوتی، عشق کی انتہا نہیں ہوتی۔ کسی کو خطا نہیں ہوتی، لا دوا ہے۔ تم ہو جاؤ کہ اپنا آپ بلا بیٹھو۔ میں امید کرتی ہوں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہمارے قائد کے خواب کو تعبیر ملے گی، اور انشاءاللہ وہ تعبیر یہ بیٹیاں ہلائیں گی۔ میرے